بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا رحمان چینل۔ آج ہم بات کریں گے میدان حشر کے مناظر۔ حشر کا دن کیسا ہوگا جب ایک کے بعد ایک قیامت کی نشانیاں پوری ہونے لگیں گی تو قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی۔ اس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے اور کان اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لگائے ہوئے ہوں گے۔ جیسے ہی اللہ کریم جل جلالہ جلال میں آئے گا، حکم دے گا، سور پھونکنے کا آغاز ہو جائے گا۔ یوں قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا۔ سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور اچانک ایک آواز گونجے گی جو مشرق و مغرب تک پہنچے گی، رفتہ رفتہ تیز ہوتی چلی جائے گی۔ بہت سے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ بہت جلد تباہی شروع ہو جائے گی۔ زمین زلزلوں کی کیفیت میں آ جائے گی۔ پہاڑ گرد بن کر اڑیں گے۔ سمندروں میں آگ بھڑکنے لگے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا۔ سورج، چاند، ستارے سارے خالی ہو جائیں گے۔ تمام مخلوق، انسان، جن، جانور سب ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت اسرائیل بھی اپنی روح اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر چیز ختم ہونے لگے گی، صرف اللہ ہی باقی رہے گا۔ بے شک وہی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ہر چیز جو اس زمین پر ہے سب فنا ہو جائے گی، صرف تیرے رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی۔ میدان حشر میں سفارش صرف میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور انہیں مقام محمود کے مقام پر پہنچا دیا جائے گا جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، وہ پہنچ کر آپ اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اللہ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیں اور مجھ سے سوال کریں۔ آج سفارش کرو، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ پھر مقام محمود سے میدان حشر تشریف لے جائیں گے۔ پھر عدالت الہی قائم ہو جائے گی۔ فرشتے عدالت اٹھا کر اپنے کندھوں پر لے آئیں گے۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء کو بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا۔ فرشتوں کو کہا جائے گا، لوگوں کے نامہ اعمال تقسیم کر دیں۔ اہل ایمان کو دائیں طرف سے نامہ اعمال دیا جائے گا اور کفار اور مشرکین کو پیچھے کی طرف سے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ہر آدمی کے سامنے اس کے اپنی آپ بیتی آ جائے گی۔ وہ سب جو وہ کرتے رہے، اہل ایمان کے چہرے تر و تازہ اور روشن ہو جائیں گے، خوشی سے اپنا نامہ اعمال دوسروں کو دکھائیں گے۔ کافر مشرکین کے چہروں پر سیاہی ہوگی اور سیاہی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ذلت ان کا مقدر بن جائے گی اور سوچیں گے، کاش مجھے نامہ اعمال نہ دیے جاتے۔ یہ کیا کہ ہر چھوٹا بڑا عمل اس میں درج ہے۔ ہائے ہماری کم بختی، ہائے! اس دن نیک لوگ دائیں ہاتھ ہوں گے، اور کیا بات دائیں ہاتھ والوں کی، اور بدبخت لوگ بائیں جانب ہوں گے۔ کیا دردناک عذاب ہے بائیں ہاتھ والوں کے لیے، ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ ایک منافق سے اللہ سوال کرے گا، کیا تمہیں میں نے مال و دولت نہیں دیا تھا؟ عرض کرے گا، کیوں نہیں یا اللہ، تو نے مجھے سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھے گا، کیا تجھے یقین تھا قیامت آئے گی؟ منافق کہے گا، بالکل اللہ، مجھے پتا تھا، میں نے ہر رکن کو تیرے پورا کرنے کی کوشش کی، نمازیں وغیرہ سب پڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں۔ منافق کہے گا، کون؟ میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ تو اس کی ران، اس کی ہڈیاں، اس کے جسم کا ہر حصہ اس کی گواہی دے گا۔ کہے گا، ایک طرف نماز پڑھتا تھا اور دوسری طرف کفر سے دوستی بھی رکھتا تھا اور مسلمانوں کو دھوکے دیتا رہا۔ اللہ اسے دردناک عذاب میں ڈال دے گا۔ اہل ایمان پل صراط کو بجلی کی تیزی، ہوا کی تیزی کی طرح پار کر لیں گے۔ کچھ کو تو پتہ بھی نہ چلے گا اور وہ پار کر جائیں گے۔ کچھ لوگ کٹ کر مر جائیں گے، کچھ رینگ کر پار ہو جائیں گے۔ پل صراط کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں کو لے کر پار ہو جائیں گے۔ بعد دیگر انبیاء داخل ہو جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ مسلمان جہنم میں ہیں
تو آپ طویل سجدہ پر اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اپنی امت میں سے جس کے اندر رائی دانے کی جتنا بھی ایمان ہے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ ایسے لوگوں کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دفعہ یہ عمل کریں گے اور انبیاء کرام بھی انہیں دیکھ کر یہی عمل کریں گے، اپنی امت کے لیے درخواستیں کریں گے۔ یہاں علماء اولیاء کو بھی سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ آہستہ آہستہ اللہ سے دعائیں کرتے کرتے تمام امتیوں کو جہنم سے رہائی مل جائے گی۔ جنت میں جب سب پہنچ جائیں گے تو ان سب کو آواز دی جائے گی اے اہل جنت، جنت کے کنارے آ جاؤ۔ پھر آواز دی جائے گی اے اہل جہنم، جہنم کے کنارے سے آ جاؤ۔ سب آ جائیں گے۔ ایک سفید مینڈا ہوگا جس کا اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ اہل جنت اور جہنم دونوں کہیں گے ہاں ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اہل جنت اب تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اب موت نہیں آئے گی، اور جہنم والو تمہارے لیے جہنم ہے اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنت کے لوگ خوشی سے جھوم جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز نیک اعمال پیش ہوں گے۔ سب سے پہلے نماز آئے گی، عرض کرے گی میں نماز ہوں، اللہ فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ صدقہ آئے گا، عرض کرے گا یا اللہ میں صدقہ ہوں، اللہ فرمائے گا تو بھی خیر پر ہے۔ پھر روزہ پیش ہوگا، یا اللہ میں روزہ ہوں، اللہ فرمائے گا تو بھی خیر پر ہے۔ پھر اور اعمال پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی فرمائے گا تم بھی خیر پر ہو۔ پھر سلام پیش ہوگا، یا اللہ آپ اسلام ہے، میں اسلام ہوں، اللہ فرمائے گا تو پہ ہی خیر ہے، اس اسلام کی وجہ سے ہی خیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر اور پرصراط سے گزرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سفارش نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نماز قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔